العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء، لقوله عليه السلام كل فحل يمذي وفيه الوضوء. والودي الغليظ من البول يتعقب الرقيق منه خروجا فيكون معتبرا به. والمني خاثر أبيض ينكسر منه الذكر. والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج منه عند ملاعبة الرجل أهله. والتفسير ماثور عن عائشة رضی اللہ عنہا. فرماتے ہیں کہ مذی اور ودی میں غسل واجب نہیں ہے اور ان میں وضو واجب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ہر مردوں کو مذی آتی ہے اور اس میں وضو واجب ہوتا ہے. اور ودی وہ گاڑھا پیشاب ہوتی ہے جو پتلے پیشاب کے بعد نکلتی ہے، اس لیے اس کو اسی پر قیاس کیا جائے گا. اور منی گاڑھی اور سفید ہوتی ہے جس سے ذکر ڈھیلا ہو جاتا ہے. اور مذی سفیدی کی طرف مائل پتلا پانی ہوتا ہے جو مرد کے اپنی بیوی کے ساتھ ملاعبت کے وقت نکلتا ہے، اور یہ تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے. فحل ہر مذکر جاندار کو کہتے ہیں. مذی اور ودی کی تعریف اور حکم. عبارت کا حاصل یہ ہے کہ منی کا نکلنا تو موجب غسل ہے، منی کے نکلنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن منی ہی کی طرح انسان کے عضو تناسل سے مذی اور ودی نام کے دو پانی اور نکلتے ہیں، مگر ان کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ صرف موجب وضو ہے. ان کے نکلنے سے وضو واجب ہوتا ہے، غسل نہیں، مذی اور ودی کے نکلنے سے. اور منی تو موجب غسل ہے ہی، اور جب بھی ان کا خروج ہوگا تو صرف وضو واجب ہوگا. اسی شبہ کے ازالے کی خاطر مذی اور ودی کے احکام کو یہاں بیان کیا گیا ہے، ورنہ تو موجب وضو ہونے کی وجہ سے انہیں نواقض وضو ہی کی فصل میں بیان کر دیا جاتا، لیکن اسی شبہ کے ازالے سے کہ ان کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں یہاں بیان فرما رہے ہیں. صاحب عنایہ وغیرہ نے مذی اور ودی کو یہاں بیان کرنے کی ایک توجہ یہ نقل کی ہے کہ امام احمد ایک روایت میں ان دونوں کے خروج سے وجوب غسل کے قائل ہے، لہذا ان کی تردید کے لیے انہیں یہاں بیان کیا گیا کہ یہ موجب غسل نہیں بلکہ موجب وضو ہے، مذی اور ودی. مذی اور ودی کے موجب غسل ہونے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کل فحل یمذی وفیہ الوضو، دلیل ہے جس میں وجوب وضو کی صاف صراحت ہے. اب صاحب کتاب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے مذی، ودی اور منی تینوں کی الگ الگ تعریف کر رہے ہیں. ودی کسے کہتے ہیں؟ ودی اس گاڑھے پانی کو کہتے ہیں جو پیشاب کے بعد نکلتی ہے. پیشاب کے بعد سفید سفید قطروں کی شکل میں جو گاڑھا پانی نکلتا ہے اسے ودی کہتے ہیں، موجب وضو ہے. منی وہ گاڑھا اور سفید پانی ہوتا ہے، منی وہ گاڑھا اور سفید پانی ہوتا ہے جو اکثر ہم بستری وغیرہ کے بعد نکلتا ہے، بیوی سے صحبت کرنے کے بعد نکلتا ہے
اور اس کے نکلتے ہی آلے تناسل ڈھیلا اور سست ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات نے اس میں ایک قید یہ بڑھائی ہے کہ منی وہ پانی ہے جس سے بچہ پیدا ہو سکے، یہ موجب غسل ہے۔ نمبر 3، مذی مرد اور عورت کے ملاعبت کرنے کے نتیجے میں، مرد اور عورت کے ملاعبت کرنے کے نتیجے میں جو سفیدی مائل پتلا چکنا پانی نکلتا ہے وہ مذی کہلاتا ہے، جو موجب وضو ہے۔ باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به، یہ باب اس پانی کے بیان میں ہے جس سے وضو کرنا جائز ہے اور جس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ عزیز طلبہ کرام، صاحب کتاب نے اس سے پہلے طہارت کبریٰ غسل اور طہارت صغریٰ وضو کو ان کے احکامات اور دیگر لوازمات سمیت بیان کیا ہے۔ طہارت کبریٰ اور طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ غسل، طہارت صغریٰ وضو کو ان کے احکامات اور دیگر لوازمات سمیت بیان کیا ہے۔ اب یہاں سے اعلی طہارت کا بیان ہے، کس چیز سے طہارت حاصل کی جائے گی، اب اس کو بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ تحصیل طہارت سے پہلے احکام طہارت سے واقفیت ضروری ہے، اس لیے پہلے احکام طہارت کو بیان کیا گیا اور پھر طریقہ طہارت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں الطہارۃ من الاحداث جائزۃ بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار، لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، سورة الفرقان۔ وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وقوله عليه السلام في البحر هو الطهور ماؤه والحل ميتته، ومطلق الاسم يطلق على هذه المياه۔ احداث سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، آسمان کے پانی سے، وادیوں کے پانی سے، چشموں کے پانی سے، کنووں اور دریاؤں کے پانی سے، اس لیے کہ ارشاد باری ہے ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پانی پاک ہوتا ہے جسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو پانی کے رنگ یا مزہ یا بو کو تبدیل کر دے۔ نیز دریا کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ دریا کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، اور انہی پانیوں پر مائع مطلق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اودیہ اس میں جمع ہے واحد وادی، وہ زمین علاقہ جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہو۔ عیون عین چشمہ، آبار بئر کنواں، بحار بحر سمندر، طعم ذائقہ، ریح بو مہک، لون رنگ۔ پانی کے طہور ہونے کا بیان ہے یہاں سے۔ اس عبارت میں صرف یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان خواہ محدث ہو یا جنوبی، محدث ہو یا جنوبی، اگر اسے طہارت حاصل کرنا ہے تو چاہے تو آسمان کے پانی سے طہارت حاصل کرے اور چاہے تو کسی وادی یا چشمے یا کنویں یا دریا وغیرہ کے پانی سے وضو اور غسل کرے، بہر صورت وہ پاک ہو جائے گا، اس لیے کہ مذکورہ چیزوں کا پانی پاک ہونے کے ساتھ ساتھ پاک کرنے والا بھی ہوا کرتا ہے، اور اس پر قرآن کریم اور احادیث نبویہ سب دلالت کر رہی ہے۔ قرآن کریم میں تو کئی مقامات پر پانی کی طہارت اور اس کی تطہیر کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ فرقان میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورہ فرقان میں ماءً طہورا کا حکم ہے،
جس سے پانی کا پاک ہونا ثابت ہے۔ سورہ انفال میں ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، جس سے پانی کا مطہر ہونا ثابت ہوتا ہے، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرے۔ پانی کا مطہر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں بھی یہ وضاحت کی گئی ہے الماء طہور لا ينجسه شیء، یعنی پانی پاک ہوتا ہے اور اس وقت تک اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، اس وقت تک اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی جب تک اس کے رنگ، بو یا مزہ پر کوئی آنچ نہ آئے، تبدیلی نہ آئے، اس وقت تک کوئی چیز اسے ناپاک نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریا کے پانی کے بارے میں دریافت کیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ہم لوگ دریاؤں کا سفر کرتے ہیں اور پینے کے لیے تھوڑا سا پانی لیے رہتے ہیں، دوران سفر ہمیں وضو کی حاجت درپیش ہوتی ہے، اب آپ ہی بتائیے اگر ساتھ لیے ہوئے پانی سے وضو کر لیں تو ہمارے پینے کا کیا ہوگا؟ کیا ہم دریا کے پانی سے وضو نہیں کر سکتے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، دریا کا پانی پاک صاف ہوتا ہے اور جانوروں یا دیگر چیزوں کے دریا میں رہنے سے جو تمہیں تکدر محسوس ہو رہا ہے، اس کے متعلق بھی سن لو کہ جس طرح دریا کا پانی پاک ہوتا ہے اسی طرح دریا کا مردار بھی حلال ہوتا ہے، لہذا بے فکر ہو کر اس پانی سے وضو کرو اور جو کچھ دریا سے ملے کھا لو۔ وَمُطْلَقُ الْإِسْمِ يُطْلَقُ عَلَى هَذِهِ الْمِيَاهِ، فرماتے ہیں کہ آیت اور حدیث دونوں جگہ جو ماء کا استعمال کیا گیا ہے وہ اگرچہ سمندر، دریا، کنواں، چشمہ وغیرہ کی قید سے مطلق ہے، مگر چونکہ ان جگہوں میں بھی عام طور سے بارش ہی کا پانی جمع ہوتا ہے، اس لیے ان میں جمع شدہ پانیوں پر بھی ماء مطلق ہی کا اطلاق ہوگا۔ آیت اور حدیث دونوں جگہ جو ماء کا استعمال کیا گیا ہے وہ اگرچہ سمندر، دریا، کنواں، چشمہ وغیرہ کی قید سے مطلق ہے، مطلق بیان کیا گیا، کوئی قید نہیں ہے، مگر چونکہ ان جگہوں میں بھی عام طور سے بارش ہی کا پانی جمع ہوتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اس لیے ان میں جمع شدہ پانیوں پر بھی ماء مطلق ہی کا اطلاق ہوگا۔ وَلَا يَجُوزُ بِمَا اُعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ، اور اس پانی سے وضو جائز نہیں ہے جو درخت یا پھل سے نچوڑا گیا ہو، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَاءٍ مُطْلَقٍ، کیونکہ یہ ماء مطلق نہیں ہے، وَالْحُكْمُ عِنْدَ فَقْدِهِ مَنْقُولٌ إِلَى التَّيَمُّمِ، اور ماء مطلق کے نہ ہونے کی صورت میں حکم تیمم کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ والوظیفۃ فی هذه الاعضاء تعبدیۃ، اور پھر اعضائے وضو کے دھونے کا وظیفہ تعبدی ہے، لہذا منصوص علیہ کی طرف منتقل نہیں ہو سکے گا، فلا تتعدى الى غیر المنصوص علیہ، لہذا منصوص علیہ کے علاوہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا، فلا تتعدى الى غیر المنصوص علیہ، اعضائے وضو کے دھونے کا وظیفہ تعبدی ہے، لہذا منصوص علیہ کے علاوہ کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ اما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضي به، رہا وہ پانی جو انگور کے درخت سے ٹپکتا ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، لأنه ماء يخرج من غیر علاج، کیونکہ یہ پانی بغیر کسی محنت کے نکلا ہے۔ ذکرہ فی جوامع ابی یوسف وفی الکتاب اشارۃ الیہ حیث شرط الاعتصار، یہ مسئلہ جوامع ابی یوسف میں مذکور ہے اور قدوری میں اسی طرف اشارہ بھی ہے، اس لیے اعتصار کی شرط لگائی گئی۔ درختوں اور پھلوں کے رس سے وضو کا حکم، اس سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ طہارت خواہ کبریٰ ہو یا صغریٰ، اس کے حصول کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو انسان ماء مطلق کو استعمال کرے یا پھر تیمم کرے۔
بیچ کی کوئی تیسری راہ نہیں ہے۔ اسی چیز کو یہاں اس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ درخت یا پھل کے نچوڑے ہوئے پانی اور جوس وغیرہ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ تحصیل طہارت کے لیے مائع مطلق شرط ہے اور نچوڑا ہوا پانی مائع مطلق نہیں ہوتا، اس لیے اس سے طہارت بھی نہیں حاصل ہوگی۔ اور مائع مطلق نہ ہونے کی صورت میں فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا کے ذریعے تطہیر کا حکم تیمم کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے، اس لیے اس صورت میں تیمم ہی سے طہارت حاصل کی جائے گی۔ والوظیفۃ فی هذه الاعضاء تعبدیۃ، یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، درخت اور پھل وغیرہ سے نچوڑا ہوا پانی مائع مطلق نہیں ہے، مگر وہ مائع مطلق کے حکم میں ہے، اس لیے کہ حضرات شیخین کے یہاں اس پانی سے نجاست حقیقی زائل کی جا سکتی ہے، لہذا جب حقیقی نجاست زائل کرنے میں مائع معتصر نچوڑا ہوا پانی کو مائع مطلق کے ساتھ لاحق کر کے مطہر بنایا گیا ہے، تو پھر حکمی نجاست کے ازالے کے لیے تو مائع معتصر نچوڑا ہوا پانی بدرجہ اولا اسے مائع مطلق کے ساتھ لاحق کر کے مطہر بنانا اور ماننا چاہیے۔ جب یہ نجاست حقیقی کو زائل کر سکتا ہے تو نجاست حکمی کو تو بدرجہ اولا زائل کرے گا مائع معتصر۔ صاحب ہدایہ اسی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کا معاملہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہے، اور ایک کی علت یا دلیل کو دوسرے کے لیے علت یا دلیل نہیں قرار دیا جا سکتا ہے، اور وضو میں تو اور بھی سنگین معاملہ ہے، کیونکہ وضو میں اعضائے اربعہ کے دھونے کا حکم تعبدی ہے، ورنہ نہ تو محدث کے اعضاء حقیقتاً ناپاک ہوتے ہیں اور نہ ہی حکماً۔ محدث کے اعضاء نہ تو حقیقتاً ناپاک ہوتے ہیں اور نہ ہی حکماً۔ حقیقتاً تو اس لیے ناپاک نہیں ہوتے کہ ان پر نجاست نہیں ہوتی، اور حکماً اس لیے ناپاک نہیں ہوتے کہ اگر کوئی شخص کسی محدث اور بے وضو کو اپنی پیٹھ وغیرہ پر لاد کر نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، لہذا عقلاً تو وضو کا معاملہ ہی خلاف قیاس ہے، اس لیے کہ پاک چیز کو پاک کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، مگر چونکہ یہ مسئلہ امور تعبدیہ میں سے ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور ہم نے چوں اور چرا کیے بغیر تسلیم کر لیا، سرخم تسلیم ہے، جو مزاج یار میں آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکم ہوا ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے، امر تعبدی ہے، اس لیے اس پر دوسری چیزوں کو نہیں قیاس کیا جائے گا، کیونکہ امور تعبدیہ کے سلسلے میں ضابطہ یہی ہے کہ ان پر دوسری چیز کو نہیں قیاس کیا جاتا۔ اس کے برخلاف نجاست حقیقیہ کا مسئلہ تو اسے مائع مطلق سے زائل کرنا قیاس کے مطابق ہے۔ نجاست حقیقیہ بدن پر نجاست لگ گئی، اس کو مائع مطلق سے زائل کرنا قیاس کے مطابق ہے، اس لیے کہ مائع مطلق کے ساتھ بشرط عدم حرج مائع مقید سے بھی اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، اور دوسری سیال اور مقید چیزوں کو مائع مطلق پر قیاس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضي به لانه ماء يخرج من غير علاج۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ متن میں جو بیما اعتصر کی قید لگائی گئی ہے، بیما اعتصر کی جو قید لگائی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے، کیونکہ اگر پانی نچوڑا نہیں گیا اور از خود درخت وغیرہ سے ٹپکا ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس صورت میں وہ اعتصار کی قید سے خارج ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ جوامع ابی یوسف کا ہے، اور قدوری میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اگر پانی از خود رستا اور ٹپکتا ہے تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اسی لیے تو متن میں اعتصار کی شرط لگائی گئی ہے، مطلب مائع معتصر سے وضو جائز نہیں، مائع غیر معتصر سے وضو جائز ہے، خواہ وہ رستا ہو، آہستہ آہستہ ٹپکتا ہو اور نچوڑا ہوا نہ ہو بلکہ خود بخود نکلتا ہو، تو خود بخود نکلنے والے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس میں اعتصار کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔
عدم جواز کے لیے اعتصار کی شرط ہے، اور یہاں اعتصار نہیں ہے بلکہ از خود ٹپکنا ہے، نکلنا ہے، لہذا ایسے پانی سے وضو کرنا جائز اور درست ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.